السلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ارب پتی لوگ اپنا فارغ وقت کس طرح گزارتے ہیں؟ ان کی عیاشی کے سامان کیا ہیں؟ آج ہم آپ کو نہایت امیر کھرب پتی لوگوں کے کچھ ایسے مشاغل کے بارے میں بتائیں گے جس سے نہ صرف وہ خوشی حاصل کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے اپنے کاروبار کو مزید ترقی دیتے ہیں اور اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں، اور عام آدمی کے لیے یہ سب صرف ایک خواب جیسا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ فرانس کے جنوب میں سینٹرل پے یا کیپری اٹلی جیسی جگہوں پر یاٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایک یاٹ کی قیمت لاکھوں ڈالر میں پہنچ سکتی ہے، اور پھر اس میں تمام سہولیات، فیس، عملے کا سامان، کھلونے، دیکھ بھال اور ایندھن شامل کرنا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امیر لوگ پانی میں جانے سے پہلے اپنی یاٹ میں خوبصورت لڑکیاں لے جانا نہیں بھولتے، جنہیں ان کی زبان میں یاٹ گرلز کہا جاتا ہے، اور یہ لڑکیاں نہایت ہی خوبصورت ماڈلز ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یاٹنگ امیر ارب پتی لوگوں کے لیے ایک مکمل عیاشی کا ذریعہ ہے، جہاں پر لوگوں کی نظروں سے دور دنیا بھر کی ہر طرح کی عیاشی کی جاتی ہے، اور اس عیاشی میں دنیا میں خوبصورت ترین لڑکیاں، بہترین شراب اور کھانے کے لیے دنیا کی مہنگی ترین ڈشز کے ساتھ سن بات شامل ہے۔ یاٹنگ کے مختلف قسم کے سکینڈلز اکثر اوقات سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے اسکیئنگ۔ امیروں کے لیے اسکیئنگ ایک لگژری مشغلہ ہے۔ امیروں کو پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے دنیا کے سب سے خوبصورت اور مہنگے اسکی ریزورٹ تک جانے کے لیے موقع ملتا ہے۔ انہیں ایسے ریزورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مہمانوں کو گھوڑوں سے کھینچے، گاڑی کی سواری، ذاتی شراب بیچنے والا سیلما، نہایت ہی خوبصورت آرام دہ کمرے، خوبصورت اسپاس، گولف اور پرائیویٹ باورچی جو انہیں نفیس کھانے پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ پر بوجھ نہ ہو تو آپ کے لیے بھی اسکی کرنا ممکن ہے، لیکن یقینی طور پر آپ وہ لطف نہیں اٹھا سکتے جو کہ ارب پتی لوگ اسکیئنگ کے دوران اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 3 پہ ہے سگریٹ بوٹ ریسنگ۔ انتہائی دولت مندوں کا ایک اور مشغلہ۔ سگریٹ کی کشتیوں کا نام اس لیے پڑا کیونکہ کا استعمال حکام سے فرار ہونے کے لیے اسمگلروں نے کیا جب وہ سرحد کے پار ممنوع اشیاء کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ یہ بہت مہنگے کھلونے ہیں، ان کی قیمت 1 سے 5 ملین ڈالر کے درمیان ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی روپے میں کس قدر بڑی رقم بنتی ہے، اور اس کے تمام معاون اخراجات 25,000 ڈالر تک سالانہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 4 پہ ہے گولف۔ امیروں کا ایک اور پسندیدہ مشغلہ گولف کھیلنا ہے۔ گولف کو طویل عرصے سے ارب پتیوں کے پسندیدہ کھیل کا درجہ حاصل ہے۔ 5 بلین ڈالر سے زیادہ مالیت کے ارب پتیوں نے اسے اپنا پسندیدہ تفریح قرار دیا ہے۔ بہت سے مشہور انٹرنیشنل گولف کلبوں میں شمولیت کے لیے آپ کو 30,000 امریکی ڈالر تک سالانہ فیس ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک تفریحی کھیل ہے جو ہم خیال افراد کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، اور گولف کلب ایک ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر اکثر کاروباری روابط قائم کیے جاتے ہیں اور اپنے کام کے تناؤ کو نکالا جاتا ہے۔ تمام دولت مند اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ان کے لائف سٹائل کا حصہ ہے کیونکہ یہ محفوظ ہے اور اسے آسانی سے اپنے مصروف نظام اور اوقات میں فٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 5 پہ ہے کھیلوں کی ٹیم کا مالک بننا۔ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح سے کھیل کھیلنا پسند ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ انتہائی امیر ہو جاتے ہیں تو صرف کھیل کھیلنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو کھیلوں کی پوری ٹیم کا مالک ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم کرکٹ اور فٹ بال میں دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کے مشہور کاروباری اشخاص نے کسی نہ کسی کھیل کی پوری ٹیم خرید رکھی ہے، جیسا کہ ہم IPL میں دیکھتے ہیں۔ بالی ووڈ اداکاروں نے مختلف ٹیمیں لے رکھی ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 6 پہ ہے غیر ملکی پالتو جانور۔ غیر ملکی پالتو جانور دولت مندوں کے لیے دولت کی نمائش کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنا وقت گزارتے اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ مختلف ارب پتیوں کو مختلف پالتو جانور رکھنے کا شوق ہوتا ہے، جن میں اکثر ایسے جانور شامل ہوتے ہیں جو عام آدمی رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا، جس میں شیر، سانپ اور دوسرے مہنگے، نایاب اور قیمتی جانور شامل ہیں۔ اکثر ارب پتی لوگوں نے اپنے محل نما گھروں میں منی زو لازمی بنائے ہوتے ہیں۔ دوستو، امیر لوگوں کو مختلف قیمتی اور نادر اشیاء جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے۔
چاہے وہ ڈاک ٹکٹ ہوں، نایاب کتابیں ہوں، ونٹیج کاریں ہوں، نایاب وسکی ہو یا سکے ہوں، جن کی قدر میں گزشتہ 10 سالوں میں ہزاروں گنا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس دور میں اسلامی ممالک کے بادشاہ حکمران بھی پیچھے نہیں۔ عربوں کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں، قیمتی اور پرانے نوادرات کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ایسی چیزوں کی اکثر مہنگی ترین بولیاں جو لگائی جاتی ہیں وہ عرب ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ دوستو، نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے ریئل اسٹیٹ۔ یہ سب مزہ اور گیمز ہیں۔ جب بات امیروں کے لیے ریئل اسٹیٹ کی ہو، پراپرٹی کو تیزی سے حاصل کرنا، اسے ڈیولپ کرنا اور بغیر دقت کے کم وقت میں منافع کمانا، مختلف ممالک میں ریئل اسٹیٹ خریدنا امیروں کا ایک مشغلہ ہوگا جو ان کو مصروف رکھے گا اور ان کی دولت کو جلد از جلد کئی گنا بڑھا دے گا۔ اس کی مثال موجودہ دور میں ہم پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ریئل اسٹیٹ نے لوگوں کو راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے شراب کا ذخیرہ۔ پیارے دوستو، دنیا کے مہنگے ترین ارب پتی لوگ مختلف نایاب اور دنیا کی مہنگی ترین شراب کا ذخیرے کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر ایسے ارب پتی لوگ شامل ہیں جو کہ خود انگور اگاتے اور اس سے شراب تیار کرتے ہیں۔ دنیا کے ارب پتی اپنے برانڈ کی بوتلیں لگاتے ہوئے استعمال کرنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ وہ امیر جو شراب بنانے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اپنی بوتلیں بیچ رہے ہوں، بلکہ انہیں دوستوں اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو وہ انہیں تحفے میں دیتے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ میں نے یہ کیا۔ شراب کی اس بوتل کو تیار کرنے میں بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے، اور یہ شراب خانے میں ذخیرہ شدہ قیمت میں بڑھتی ہوئی شرابوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا کے ارب پتی مختلف برانڈڈ شراب کے مالک ہیں۔ 10 نمبر پہ ہمارے پاس ہے سیاست۔ بہت سے مشہور و معروف لوگوں نے سیاست کو سائیڈ لائن شوق کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ ٹرمپ یہاں کی سب سے بڑی مثال ہے، اور دیکھیں اسے کیا ملا۔ آرنلڈ شوازنگر 2003 سے 2011 تک کیلیفورنیا کے گورنر تھے۔ بہت سے امیر لوگ سیاسی مہم یا اس شخص کے لیے پیسہ لگانا پسند کرتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو 80 ارب پتیوں اور ان کے شراکت داروں سے مالی مدد ملی، جیسا کہ وفاقی الیکشن کمیشن کی فائلنگ سے تصدیق ہوتی ہے۔ پہلے دوستوں، پاکستان میں بھی ارب پتی لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے حکومت میں آنے کے بعد اپنے مرضی کے کام نکلوا سکیں۔ نمبر 11 پہ ہمارے پاس ہے اچھی نسل کے گھوڑے۔ پیارے دوستو، جب اچھی نسل کے گھوڑوں کی بات آئے تو سب سے پہلے جن ارب پتیوں کا ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے وہ ہیں موجودہ عرب ممالک کے مختلف حکمران۔ اچھی نسل کے ریسنگ گھوڑے اور ان کے اخراجات لاکھوں روپے میں ہوتے ہیں، اور اکثر ان کے مقابلوں کے انعامات بھی لاکھوں روپے میں ہوتے ہیں۔ بات آئے پاکستان کی تو یہ شوق انتہائی امیر زمینداروں تک ہی محدود ہے۔ نمبر 12 پہ ہمارے پاس ہے پرواز کرنا۔ جب بوریت کو مارنے کی بات آتی ہے تو دولت مندوں کو ٹیک آف کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ صرف گرم ہوا کے غبارے میں چلنا ہو، پائلٹ کا لائسنس حاصل کرنا ہو، اپنی پرواز کا کرایہ لینا ہو اور آپ کا اپنا ہوائی جہاز آپ کے اپنے جزیرے پر لے جانا ایک حقیقت ہے بہت سے امیر افراد کے لیے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انجلینا جولی، ٹام کروز جیسے کتنے مشہور چہرے اپنی سی وی میں پائلٹ شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 13 پر ہے آرٹ نمونے۔ پیارے دوستو، 2017 میں ایک نیلامی میں فروخت ہونے والا ایک آرٹ کا نمونہ 450 ملین امریکی ڈالر میں فروخت ہوا، جس سے یہ نیلامی میں کسی پینٹنگ کے لیے ادا کی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔ کامیاب بولی لگانے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی شہزادہ ہے۔ آرٹ اکٹھا کرنا ایک ایسا مشغلہ ہے جس میں دولت مند حصہ لینا پسند کرتے ہیں۔ اعلیٰ ترین فن مہنگا ہوتا ہے اور ہر ٹکڑے کی قدر میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ارب پتی لوگوں کے لیے فن ایک اچھی سرمایہ کاری ہے اور امیر یہ بات جانتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت سی مشہور ارب پتی شخصیات کے پاس آرٹ کے وسیع ذخیرے موجود ہیں جن کی مالیت اربوں امریکی ڈالر میں بتائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، نمبر 14 پر ہے ہوائی جہاز پر سوار ہونا اور کہیں بھی سفر کرنا مطلق عیش و آرام کی بات ہے۔ امیر کسی بھی منزل کا سفر کر سکتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے جہاں وہ دستیاب کسی بھی شوق میں حصہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ گہرے سمندر میں غوطہ خوری، اسکائی جمپنگ، شکار، پہاڑ پر چڑھنا یا کچھ اور کیوں نہ ہو، اور یہ تمام طریقے سے 5 اسٹار اور فرسٹ کلاس ہو چکا ہے۔
نمبر 15 پر ہمارے پاس ہے دولت بانٹنا۔ پیارے دوستو، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا 1/3 سے زیادہ امیر لوگوں نے ایک ایسے عہد پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ اپنی آدھی دولت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دیں گے، اور یہ انسان دوستی کی بہترین مثال ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔